بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ و اصحابکہ یا حبیب اللہ۔ اسرائیل کی موجودہ اور گزشتہ جارحیت اور ظلم و تشدد کا اہم اور بنیادی سبب ہیکل سلیمانی کی اثر نو تعمیر ہے۔ ہیکل سلیمانی کیا ہے؟ جس کے بارے میں معروف ہے کہ وہ کم و بیش گزشتہ 2000 سال سے زائد عرصے سے زمین بوس ہے۔ ہیکل سلیمانی اصل میں ہے کیا؟ یہودیوں کے نزدیک یہ اس قدر اہم کیوں ہے کہ ہزاروں سال گزرنے کے باوجود وہ اس کو فراموش نہیں کر پائے اور آج بھی اس کی اثر نو تعمیر کی خاطر دنیا کا امن تاہوبالا کرنے کے در پہ ہیں۔ ہیکل سلیمانی حضرت سلیمان علیہ السلام کے ساتھ منسوب ہے، جو حضرت داؤد علیہ السلام کے سب سے چھوٹے بیٹے، جن کا اصل عبرانی نام سولومون تھا، جو سلیم کا ہم معنی ہے، 965 قبل مسیح حضرت داؤد علیہ السلام کے جانشین بنے اور 926 قبل مسیح تک تقریباً 40 سال فرما روا رہے۔ حضرت سلیمان کو ایسی نبوت و حکومت عطا ہوئی جہاں ہوائیں ان کے لیے مسخر، پرندے ان کے حکم کے پابند اور ان کی بولیاں آپ کو سکھائی گئی۔ بحری تجارت کی ابتدا آپ سے ہوئی، چونکہ بحری سفر کا سارا انحصار بعد موافق پر ہوتا ہے، جو حضرت سلیمان علیہ السلام کے زیر اثر تھیں، اور ان کے بحری بیڑوں کو جس سمت کی ہوا چاہیے ہوتی ویسی ہی میسر آ جاتی۔ اسی طرح شیاطین اور جنات بھی حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے مسخر ہوئے، جو ان کے لیے مختلف خدمات سر انجام دیتے۔ ایک روایت کے مطابق تابوت سکینہ حضرت آدم کا بابرکت صندوق، جو آپ علیہ السلام کے بعد نسل در نسل چلتا ہوا حضرت یعقوب علیہ السلام تک پہنچا اور بنی اسرائیل کے انبیاء میں منتقل ہوتا رہا۔ حضرت موسیٰ، حضرت ہارون اور دیگر انبیاء کے تبرکات اس میں محفوظ تھے، جن میں بطور خاص حضرت موسیٰ کا عصا، تورات کی وہ تختیاں جو کوہ سینا پر حضرت موسیٰ پر نازل ہوئیں، وہ برتن یا دسترخوان جو آسمان سے من و سلوہ کے ساتھ اترا کرتا۔ اسرائیلی تابوت سکینہ کو اپنے قبلہ کے طور پر استعمال کرتے، آگے رکھ کر عبادت کرتے، جنگوں اور لڑائیوں میں سامنے رکھتے تاکہ اس وسیلے سے فتح و کامرانی میسر آ سکے۔ تابوت سکینہ پر ایک مکمل ویڈیو اسی چینل پر موجود ہے، اس کا لنک ڈسکرپشن میں لگا دیا جائے گا۔ ان تبرکات کی برکت سے اللہ تعالیٰ ان پر برکات نازل فرماتا، انہیں کامیابی اور نصرت عطا فرماتا۔ جب بنی اسرائیل کی نافرمانیوں کا سلسلہ دراز ہو گیا تو اللہ تعالیٰ نے ان سے یہ نعمت چھین لی، ان پر عمالقہ یعنی جالوت اور اس کی قوم کو مسلط کیا۔ انہوں نے بنی اسرائیل کو تہہ تیگ کیا، ان کے شہروں کو تاراج کر کے انہیں علاقہ بدر کر دیا، ان کی اولادوں کو قتل اور باقی کو گرفتار کیا۔ مستدار یہ کہ ان کا یہ مقدس صندوق تابوت سکینہ بھی ان سے چھین کر اپنے ہمراہ لے گئے۔ قرآن پاک کی آیت سورہ بقرہ آیت 248 میں اس کا یوں تذکرہ ہے: اس کے ساتھ ان کے نبی نے ان کو یہ بھی بتایا کہ خدا کی طرف سے اس کے بادشاہ مقرر ہونے کی علامت یہ ہے کہ اس کے عہد میں وہ صندوق تمہیں واپس مل جائے گا، جس میں تمہارے رب کی طرف سے تمہارے لیے سکون قلب کا سامان ہے، جس میں آل موسیٰ اور آل ہارون کے چھوڑے ہوئے تبرکات ہیں، اور جس کو اس وقت فرشتے سنبھالے ہوئے ہیں۔ اگر تم مومن ہو تو یہ صندوق تمہارے لیے بہت بڑی نشانی ہے۔ اس صندوق کے جانے کا بنی اسرائیل کو بڑا قلق اور غم تھا۔ وہ سمجھتے تھے کہ ان تبرکات کے چھن جانے سے گویا رحمت خداوندی سے وہ محروم ہو گئے ہیں، جس کے سبب ان پر ذلت اور پستی آ گئی ہے۔ حضرت طالوت جب بنی اسرائیل کی شرازہ بندی کرتے ہوئے انہیں جالوت کے مقابلے میں صفارہ کر رہے تھے تو یہ تابوت سکینہ ایک بیل گاڑی پر ان کی طرف آن وارد ہوا۔ اس موقع پر ان تبرکات کے یوں اچانک دوبارہ مل جانے کو نیک شگون اور دوبارہ عروج و بلندی کا اشارہ جان کر بنی اسرائیل بہت خوش ہوئے اور طالوت کی قیادت میں متحد اور یکسو ہو گئے۔ جالوت کے قتل کے بعد حضرت داؤد کا عہد آفرین دور بنی اسرائیل کے لیے عروج اور ترقی کا زمانہ ثابت ہوا۔ چنانچہ داؤد علیہ السلام نے تابوت سکینہ کے تحفظ کے لیے ایک مضبوط اور عظیم عمارت کی تعمیر کا فیصلہ کیا، جو ان کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام کے عہد میں 7 سال میں مکمل ہوئی، جسے ہیکل سلیمانی کا نام دیا گیا، جس کی لمبائی 60 گز، چوڑائی 20 گز اور بلندی 30 گز تھی۔ صاحب معارف القرآن کے مطابق بیت المقدس کی تعمیر جو حضرت داؤد علیہ السلام نے شروع کی، پھر حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کی تکمیل فرمائی۔ اس میں کچھ کام تعمیر کا باقی تھا جو جنات کے سپرد ہوا، جن کی طبیعت میں سرکشی غالب تھی۔ وہ حضرت سلیمان کے خوف سے کام کرتے تھے۔
ان کی وفات کا جنات کو علم ہو جائے تو فوراً کام چھوڑ کر بیٹھ جائیں اور تعمیر رہ جائے۔ اس کا انتظام حضرت سلیمان علیہ السلام نے بإذن ربانی یہ کیا کہ جب موت کا وقت آیا تو موت کی تیاری کر کے اپنے محراب میں داخل ہو گئے، جو شفاف شیشے سے بنی ہوئی تھی۔ باہر سے اندر کی سب چیزیں نظر آتی تھیں اور اپنے معمول کے مطابق عبادت کے لیے ایک سہارا لے کر کھڑے ہو گئے کہ روح پرواز کرنے کے بعد بھی جسم اس عصا کے سہارے اپنی جگہ جمع رہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی روح وقت مقرر پر قبض کر لی گئی، مگر وہ اپنے عصا کے سہارے اپنی جگہ جمے ہوئے باہر سے ایسے نظر آتے تھے کہ عبادت میں مشغول ہیں۔ جنات کی یہ مجال نہ تھی کہ پاس آ کر دیکھ سکتے۔ حضرت سلیمان کو زندہ سمجھ کر کام میں مشغول رہے، یہاں تک کہ سال بھر گزر گیا اور تعمیر بیت المقدس کا بقیہ کام پورا ہو گیا تو اللہ تعالیٰ نے گھن کا کیڑا، جسے فارسی میں دیوک اور اردو میں دیمک کہا جاتا ہے اور قرآن کریم نے اس کو دبۃ الارض کے نام سے موسوم کیا ہے، عصائے سلیمانی پر مسلط کر دیا۔ دیمک نے عصا کی لکڑی کو اندر سے کھا کر کمزور کر دیا۔ عصا کا سہارا ختم ہوا تو حضرت سلیمان علیہ السلام کا وجود فرش زمین پر تشریف فرما ہو گیا۔ اس وقت جنات کو ان کی موت کی خبر ہوئی۔ صاحب تفسیر القرطبی بیان کرتے ہیں کہ حضرت داؤد علیہ السلام نے نبوت اور بادشاہت ملنے کے بعد اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے ایک عظیم الشان عبادت گاہ مسجد تعمیر کرانا شروع کی۔ اسی تعمیر کو ہیکل سلیمانی کہا جاتا ہے، جسے حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے والد کی وصیت کے مطابق نہایت اہتمام اور شان سے مکمل کروایا، یہاں تک کہ اس کی تعمیر میں اتقان و استحکام کے لیے جنات سے بھی خدمت لی۔ چونکہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس مسجد بیت المقدس کی تکمیل اور نمایاں عظیم الشان تعمیرات آپ علیہ السلام نے کروائیں، اسی لیے اسے ہیکل سلیمانی کہا جاتا ہے۔ معلوم ہوا کہ ہیکل سلیمانی سے مراد وہی مسجد بیت المقدس ہے جس کی تعمیر کا ذکر قرآن مجید نے بھی کیا ہے اور جو آج تک موجود ہے۔ یہاں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معراج کے موقع پر آسمانوں کے سفر کے لیے لے جایا گیا۔ یہودی دعویٰ کرتے ہیں کہ جس جگہ مسجد اقصیٰ واقع ہے وہاں ان کا معبد تھا۔ مسلمان اس جگہ کو اپنے لیے مقدس جانتے ہیں، مگر یہودیوں کا عقیدہ ہے کہ مسجد کو شہید کر کے اس کی جگہ ہیکل سلیمانی کی دوبارہ تعمیر کی جائے۔ وہ ہیکل کی ایک پسماندہ دیوار میں واقع دروازے کے متعلق بھی سمجھتے ہیں کہ یہ قیامت سے قبل ان کے بادشاہ کی واپسی کا راستہ ہے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ جب اس دروازے سے ان کا بادشاہ نکلے گا تو اس کے پیچھے تمام مردے اٹھ کھڑے ہوں گے۔ البتہ مسلم روایت کے مطابق یہودیوں کا بادشاہ دجال ہوگا۔ ناظرین، ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس کو لائک کر دیں، چینل پر نیو ہیں تو سبسکرائب کر دیں۔